السلام علیکم کلاس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس تحسین۔ میں آپ کو الفاظ معنی کروا چکی ہوں، اب میں اس کی آپ کو تشریحات کرواؤں گی۔ تشریح نمبر 1 یعنی شعر نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ اس کا ہم حوالہ لکھیں گے۔ حوالہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ اس کے بعد لکھیں گے تشریح۔ تشریح کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہے اور پیارا ہے، ہمارے دلوں کو اسی کے نام سے قوت ملتی ہے اور ہماری زبانوں کو اسی کے نام سے سہارا ملتا ہے۔ تشریح کسے کہتے ہیں؟ ہم تشریح کہتے ہیں آسان اردو، یعنی جو آپ کو یہ شعر ملا ہے اس شعر کو آسان اردو میں لکھنا ہے کہ ہمیں یہ شعر کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تشریح لکھنے کے لیے آپ اس کا شعر نمبر 1 لکھیں گی، اسی طرح ہیڈنگ ڈال کر اس کے بعد اس کا حوالہ لکھیں گے۔ حوالہ ایک ہی ہوتا ہے، پوری نظم کا حوالہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی رائٹر ہے، حوالہ ایک ہی ہوگا اس کا۔ حوالہ کیا ہے؟ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی ہم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر کون ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ کون شاعر ہیں اس کے؟ اکبر الہ آبادی۔ یہ آپ حوالہ لکھیں گے اور پھر اس کی تشریح رائٹ کر دیں گے۔ تشریح رائٹ کرنے کے بعد آپ لکھیں گے شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 ہمارے پاس کیا ہے؟ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت اور صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ اب ہمیں شعر نمبر 2 کیا ملا ہے؟ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے۔ اب ہم اس کا حوالہ نہیں لکھیں گے، حوالہ ہم ایک شعر میں لکھ چکے ہیں، حوالہ بار بار نہیں لکھتے ہیں۔ اب آپ اس کا حوالہ نہیں لکھیں گے، پھر ڈائریکٹ آپ اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کی تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ تشریح ہمارے پاس ہے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق کیا ہے اور اسی کی ہی قدرت اور کاریگری ہے کہ اس نے یہ دنیا سنوار رکھی ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شعر نمبر 2 میں آپ حوالہ نہیں لکھیں گے، صرف شعر نمبر 1 میں ہی آپ ایک دفعہ اس کا حوالہ لکھ دیں گے اور پھر تشریح لکھ لیں گے۔ صحیح؟ شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی آپ کو میں نے تشریح رائٹ کروا دی ہے۔ اب ہم لکھیں گے اس کے شعر نمبر 3 اور اس کی تشریح۔ شعر نمبر 3 اب ہمارے پاس کیا ہے؟ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ اب اس کے آسان اردو اب کیا لکھیں گے؟ آسان اردو یعنی اس کی تشریح کیسے لکھیں گے؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی ہے جس کی مرضی سے ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ یہ تیسرے شعر کی تشریح ہے۔ اور نیچے آپ کو لکھا ہوا ہے شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 کیا لکھا ہوا ہے؟ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی ہر کمی پیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اس کی تشریح آپ خود لکھیں گے، حوالہ نہیں لکھیں گے، حوالہ آپ کسی شعر کا بھی نہیں لکھیں گے، حوالہ صرف شعر نمبر 1 کا لکھیں گے اور اس کی تشریح اب آپ شعر نمبر 4 لکھیں گے اور شعر نمبر 4 کی تشریح خود کریں گے۔ اب آپ کو اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ مجھ سے وہ دوبارہ زوم کلاس میں پوچھ سکتے ہیں کہ مس ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتی ہوں۔ شعر نمبر 4، اسی کے حکم سے ہے رات دن کی ہر کمی پیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ستارہ ہے۔ اس کی تشریح آپ خود لکھیں گے۔ اب کیسے لکھیں گے آپ اس کی تشریح؟ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے نا، رات دن میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور فلک اور ہر ستارہ۔ اب آپ اس کو آسان اردو میں اس کی تشریح رائٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اوکے، اللہ حافظ۔